السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ النحل آیت نمبر 28 سے 40 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى بعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ مشرکوں اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب موت کے وقت فرشتے ان کی خبیث روحوں کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں فَأَلْقَوُا السَّلَمَ تو یہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے سمع و طاعت اور تسلیم و رضا کا اظہار کرتے ہیں کہ ما کننا نعمل من سوء ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح قیامت کے دن یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں کہیں گے اللہ کی قسم اے ہمارے پروردگار ہم مشرک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں اور قسموں کی تکذیب کرتے ہوئے فرماتا ہے بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ کیوں نہیں، بے شک جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے۔ تو تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے، یعنی یہ بہت ہی برا ٹھکانہ اور ذلت اور رسوائی کا مقام ہے۔ جن فرشتوں کے آنے کا
اپنے نبی سے تقاضا کرتے رہے، جب وہ آ جاتے ہیں تو ان کی سب شیخیاں جو ہیں کرکری ہو جاتی ہیں اور جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ اپنی نافرمانیوں اور حق کے خلاف سرگرمیوں سے یکسر انکار کر دیں گے اور اپنے ہتھیار بھی ڈال دیں گے تاکہ انہیں فرشتوں کی طرف سے امن نصیب ہو جائے، جس کا جواب انہیں یہ دیا جائے گا کہ کیا تم اب جھوٹ بول کر اللہ کو فریب دینا چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک حرکت سے باخبر ہے کہ کس طرح تم نبیوں کے دشمن بنے رہے اور حق کو ٹھکراتے رہے اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ تمہاری اسی سرکشی کی سزا یہ ہے کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جاؤ۔ فرشتوں کی یہ دھمکی مجرموں کو اسی دنیا میں مل جاتی ہے، یعنی موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی ہر شخص کو اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے، بلکہ فرشتے اسے واضح طور پر بتا دیتے ہیں۔ موت کی آخری ہچکی سے لے کر دوبارہ روز آخرت کو جی اٹھنے تک عرصے کا نام برزخ ہے، اور اسی عرصے کو حدیث میں قبر کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، خواہ میت فی الواقع مکمل ہو یا نہ ہو، یا کسی دوسرے طریقے سے ٹھکانے لگا دی گئی ہو، کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو یا پانی میں غرق ہو گئی ہو۔ منکرین حدیث جو عذاب قبر کے منکر ہیں، ان آیات میں ان کی تردید موجود ہے۔ جب روح بدن سے نکل جاتی ہے جسے موت کہا جاتا ہے تو اس وقت بھی روح نہیں مرتی ہے، نہ فنا ہوتی ہے، بلکہ اپنی شخصیت کے ساتھ قائم رہتی ہے، اور یہی روح دوبارہ حشر و نشر کے دن اپنے جسم میں داخل کی جائے گی جو اسے اس دن مہیا کیا جائے گا۔ اسی کا نام دوسری زندگی ہے، اور عالم برزخ میں جو عذاب یا ثواب ہوتا ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے وہ صرف روح کو ہوتا ہے۔ جیسے کہ انسان کو خواب میں بسا اوقات دکھ پہنچتا ہے، اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پٹائی ہو رہی ہے اور اس پٹائی کی اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، حالانکہ یہ سب واردات روح سے پیش آتی ہے اور جسم اپنے بستر پر پڑا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ جاگتا ہے تو خواب میں پٹائی کے اثرات صرف اس کے ذہن میں ہی نہیں بلکہ بعض دفعہ جسم پر بھی پائے جاتے ہیں اور وہ خوفزدہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ ایسی ہی کیفیت عذاب قبر کی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح خواب میں انسان کو راحت و مسرت کے واقعات بھی پیش آتے ہیں، اور جب وہ اٹھتا ہے تو وہ خود حشاش بشاش ہوتا ہے اور سب کو اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ ثواب قبر کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، گویا عالم برزخ ایسی نیم زندگی کی کیفیت ہوتی ہے جس میں موت کے اثرات چونکہ زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، اس لیے برزخ کی اس نیم زندگی کی حالت کو موت ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بدنصیب لوگوں کی حالت کو بیان کیا اور اب سعادت مند لوگوں کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بدنصیب لوگوں سے جب یہ کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے، تو وہ جواب سے اعراض کرتے ہوئے کہتے ہیں اس نے تو کچھ بھی نہیں اتارا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ اور اس کے برعکس جب پرہیزگاروں اور سعادت مندوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اس نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ان لوگوں کے لیے سراپا رحمت و برکت ہے جو اس پر ایمان لائے اور اس کی پیروی کریں۔ جب آس پاس کے لوگ یہی سوال کرتے تو وہ کہتے کہ وہ تو بس پہلی قوموں کے قصے کہانیاں ہی ہیں جو ہم پہلے ہی سے بہت سن چکے ہیں۔ لیکن وہی بیرونی لوگ جب یہی سوال کسی ایمان والے اور متقی شخص سے کرتے ہیں تو ان کا جواب کفار مکہ کے جواب کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پر جو تعلیم نازل ہوئی ہے اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ پھر یہ لوگ صرف زبان سے ہی ان باتوں کا اقرار نہیں کرتے بلکہ اللہ کی نازل کرتا تعلیم کو اپنے آپ پر نافذ بھی کرتے ہیں، اور جن کاموں کے کرنے کا انہیں حکم ہوتا ہے وہ احسن طور پر بجا لاتے ہیں، اور جن کاموں سے منع کیا جاتا ہے ان سے رک جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی بھلائیاں ہی نصیب ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی دائمی خوشیاں اور بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ سبحان اللہ۔
کیونکہ یہی قرآن کافروں کے لیے مزید گمراہی کا اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مزید ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمائے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، البتہ آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پرہیزگاروں کا گھر بلا شبہ خوب ہے، اور اس کا فرمان جنات و عدن التی، وہ جنت جاودانی ہے، دار المتقین سے بدل ہے، یعنی آخرت کا گھر جس میں وہ داخل ہوں گے وہ باغات جاودانی ہیں، تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی وہاں کے درختوں اور محلات کے درمیان نہریں رواں دواں ہیں، لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے میسر کیا جائے گا، کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے، اللہ ہر اس شخص کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے جو اس پر ایمان لائے، اس سے ڈرے اور نیک اعمال کرے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتا ہے، اللہ ہر اس شخص کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اپنی موت کے وقت یہ لوگ شرک کے میل کچیل اور ہر برائی سے پاک ہوتے ہیں، اور اس وقت فرشتے ان کو سلام کہتے ہیں اور جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب پروردگار ہے پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے نہ خوف کرو نہ غم کھاؤ، اور بہشت تمہارے لیے رکھی گئی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا، خوشی مناؤ، ہم دنیا کی زندگی میں بس تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارے لیے تمہارا جی چاہے تم کو ملے گی، اور جو چیز بھی تم طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور فرمائے یہ بخشنے والے نہایت مہربان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے، مہمانی ہے اور مہربانی ہے۔ آگے ارشاد ربانی هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك، اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو اپنے باطل میں مست رہنے اور دنیا بھر فریب خوردہ ہونے کی وجہ سے ڈانٹ دیتے ہوئے کہا کہ کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے آ ہی جائیں، او یاتی امر ربک، یا آپ کے پروردگار کا حکم آ جائے، یعنی قیامت کا دن اپنی تمام تر ہولناکیوں اور حشر ثمانیوں کے ساتھ آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، یعنی اسی طرح ان سے پہلے ان جیسے مشرکوں نے کیا تھا کہ وہ اپنے شرک پر مست رہے، حتیٰ کہ انہوں نے عبرتناک عذاب الہی کا مزہ چکھ لیا اور زبردست قسم کے عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیج کر اپنی تمام کتابوں کو نازل فرما کر ان پر حجت قائم کر دی اور ان کا کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، رسولوں کی مخالفت کرتے تھے اور ان کے لائے ہوئے پیغام کی تکذیب کرتے تھے، اسی لیے عذاب الہی نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ وحاق بہم، اور ان کو ہر طرف سے دردناک عذاب نے اپنی لپیٹ میں گھیر لیا۔ ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹا کیا کرتے تھے۔ یہ بھی منکرین حق کے ایک اعتراض کا جواب ہے جو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے جو اس بات کی تصدیق کریں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا کہ فرشتے ان کے پاس بھی آتے ہیں، لیکن اس کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک ان کی روح قبض کرنے کے لیے اور دوسرے ان پر قہر الہی، عذاب الہی نازل کرنے کے لیے۔ اور یہ اعتراض صرف یہی کفار مکہ ہی نہیں کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی منکرین حق اپنے اپنے دور میں انبیاء کو ایسی ہی باتیں کہتے چلے آئے ہیں اور ان کا بھی اسی طرح مذاق اڑاتے رہے۔ بالآخر
انہیں اپنے کرتوتوں کی پاداش میں فرشتوں سے دوچار ہونا ہی پڑا جو ان پر اللہ کا عذاب لے کر آئے تھے، اور اب ان لوگوں کو بھی ایسے ہی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا، اور اللہ سے وہ جس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ اسے ضرور پورا کرے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین مبتلا فریب ہیں کہ وہ شرک کے بارے میں تقدیر سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء۔ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی چیز کو پوچھتے، اور نہ ہمارے باپ دادا ہی اللہ کے سوا کسی کو پوچھتے، اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان کا اشارہ اس بحیرہ، سائبہ اور وسیلہ وغیرہ کی طرف ہے جنہیں انہوں نے خود ایجاد کر رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں فرمایا تھا۔ فرمایا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یعنی پیغمبروں کے ذمے تو اللہ کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا، بتا دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کو حلال بنا لینا بھی واضح شرک ہے، جیسا کہ حضرت عدی بن حاتم نے ارباب من دون اللہ کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی۔ حضرت عدی بن حاتم پہلے عیسائی تھے، پھر اسلام لائے تھے۔ جب سورۃ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی تو کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم اپنے علماء و مشائخ کو رب تو نہیں مانتے تھے، جو ہمارے شیوخ ہیں، مشائخ ہیں، ہم ان کو رب تو نہیں مانتے تھے، اللہ تو نہیں کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو وہ حلال یا حرام کر دیتے تم اسے جوں کا جوں تسلیم نہیں کر لیتے تھے، یہ بتاؤ۔ عدی نے کہا یہ بات تو تھی یا رسول اللہ، جس چیز کو ہمارے شیوخ، ہمارے علماء حرام کہتے تھے ہم ان کو حرام سمجھ لیتے تھے، اور جو حلال کہتے تھے ہم اس کو حرام سمجھ لیتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی رب بنانا ہوتا ہے۔ دیکھیے ترمذی شریف میں مشرکین مکہ نے بھی کئی حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال بنا لیا تھا، جس کا ذکر سائبہ، بحیرہ، وسیلہ اور حام میں آپ غالباً سورت الانعام میں پڑھ چکی ہیں۔ مشرکوں کا یہ جواب دراصل گناہ کے بطور تھا، تاکہ اس طرح پیغمبروں کو لاجواب کر دیں، اور کج بحث قسم کے مجرم اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے اکثر مشیت الہی کا بہانہ پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کو سورۃ الانعام میں بیان کیا جا چکا ہے، واللہ اعلم۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فرمایا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس پیغمبروں کے ذمے اللہ کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی بات اس طرح نہیں جس طرح تمہارا گمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا، بلکہ اس نے تو اس سے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اس نے ہر زمانے اور ہر علاقے میں اپنے رسولوں کو بھیجا، اور ان سب نے اس بات کی دعوت دی کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کی عبادت کی جائے، اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ ان سب کا فرمان تھا نعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ جب سے انسانوں میں قوم نوح کے زمانے میں شرک پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ اسی پیغام کے ساتھ لوگوں کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ سب سے پہلے رسول جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور خاتم النبیین، آخری نبی علیہ السلام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب کے تمام جنوں اور انسانوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ ان تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی توحید ہی کی دعوت دی ہے۔ اللہ اکبر۔
آگے ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، البتہ تحقیق ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا اور اللہ ہی کی کہ کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ لہذا ان صریح ارشادات کے بعد کسی مشرک کے لیے یہ کہنا کس طرح روا ہو سکتا ہے، بجا ہو سکتا ہے کہ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کو نہ پوچھتے۔ اللہ تعالیٰ کی شرعی مشیت تو ان کی اس بات کی نفی کرتی ہے کیونکہ اس نے اپنے رسولوں کی زبانی انہیں شرک سے منع فرما دیا تھا، البتہ اس کی کوئی تقدیری مشیت نے انہیں شرک کرنے دیا، لیکن یہ ان کی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کر کے جہنم میں جانے والے شیطانوں اور کافروں کو بھی پیدا کیا، جبکہ وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ شیطانوں اور کافروں کے جہنم کے لیے پیدا کرنے میں بھی اس کی حجت بالغہ اور حکمت قاطعہ کار فرما ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رسولوں نے انہیں شرک اور اس کے انجام سے ڈرایا مگر انہوں نے شرک کو ترک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں اس کی سزا دے کر اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی، سو زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، یعنی جن لوگوں نے رسولوں کی مخالفت اور حق کی تکذیب کی ان کے حالات معلوم کر لو کہ کس طرح دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے تباہی ڈالی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو ہوگا۔ اللہ اکبر۔ طاغوت کا اطلاق ہر اس انسان، ادارے، بادشاہ یا حکومت پر ہو سکتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ طاغوت کا اطلاق ہر اس انسان، شخص، ادارے، بادشاہ یا حکومت پر ہو سکتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو اور لوگ اس کی اطاعت پر مجبور ہوں۔ ایسا شخص یا ادارہ یا بادشاہ اللہ کا باغی ہوتا ہے اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اور یہی کام شیطان کا ہوتا ہے۔ لہذا اس لفظ کا ترجمہ عموماً شیطان سے کر دیا جاتا ہے، اور اگر انسان اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ہی نفس کی اتباع کرنے لگے تو اس کے نفس پر بھی طاغوت کا اطلاق ہوتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے تذکیر بایام اللہ، جب بھی کوئی رسول اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا اور اس نے اللہ کی عبادت اور اپنی نافرمانی کی دعوت دی تو اس کی قوم دو حصوں میں بٹ جاتی رہی، اور ایک ماننے والے اور دوسرے اس دعوت سے انکار کرنے والے۔ اب تم محض تاریخ یا لوگوں سے سنی سنائی باتوں پر اعتبار مت کرو بلکہ خود چل پھر کر، اللہ فرماتا ہے فسیروا فی الارض، اب تم خود چل کر پھر کر خود حالات کا جائزہ لو اور دیکھو کہ کیا عذاب الہی انہی لوگوں پر نہیں آیا تھا جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو جھٹلایا تھا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، اصحاب مدین، قوم فرعون، یہ سب قومیں ایسی ہیں جو تمہارے آس پاس ہی رہا کرتی تھی اور تمہارے لیے وہاں جا کر ان کا انجام دیکھنا آسان بھی ہے۔ پھر ایسا ایک دو بار نہیں ہوا بلکہ جتنی قوموں کے حالات تم سے مطلع ہو سکتے ہو ان سب سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ کیا پھر بھی تم ان مسلسل تاریخی شہادتوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کر سکتے اور یہ سوچ نہیں سکتے کہ اگر ہم بھی اپنے رسول کی تکذیب کریں گے تو ہمارا بھی یہی انجام ہوگا؟ آگے ارشاد ربانی ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، آپ ان کفار کی ہدایت کے لیے للچائیں مت، حرص نہ کریں، تو جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں کرتا۔ من یضل اللہ
من یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، یعنی جس کو وہ گمراہ کر دے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کے بعد اسے ہدایت دے دے؟ کوئی بھی تو نہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا جو انہیں اس کی گرفت اور اس اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ جو لوگ نہ پیغمبروں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ہر سو بکھری ہوئی قدرتوں میں غور کرتے ہیں، اور نہ ہی اقوام سابقہ کے انجام سے کچھ عبرت حاصل کریں، تو سمجھ لیجئے کہ گمراہی ان کے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے کی خواہ کتنی ہی آرزو کریں، کتنی ہی خواہش کریں، کتنی ہی تمنا کریں، کوئی بات اب انہیں ایمان لانے کی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ آگے ارشاد ربانی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے سخت سخت قسمیں کھا کر کہا کہ جو شخص مرے گا تو اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اور یہ بہت ہی دور کی بات ہے۔ انہوں نے اس بات کو بہت ہی بعید سمجھا تھا، اور حضرت انبیاء کرام نے بعث بعد الموت کی جو خبر دی تو اس وجہ سے انہوں نے انبیاء کی تکذیب کر دی تھی، اور پھر قسمیں کھا کر کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کی تکذیب و تردید کرتے ہوئے فرمایا بلا، کیوں نہیں، ایسا ضرور ہوگا، وعدن علیہ حقا، اس کے ذمے سچا وعدہ ہے جو یقیناً پورا ہو کر ہی رہے گا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور جہالت کی وجہ سے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے برپا کرنے اور روز قیامت جسموں کے قبروں سے اٹھا کر کھڑا کرنے کی حکمت و مصلحت بیان کرتے ہوئے فرمایا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان پر ظاہر کر دے الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ النجم میں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے، اپنی قسموں کے کھانے میں جھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے گا وہ کہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مشرکوں اور کافروں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آتش جہنم کی طرف دھکیل کر لے جائے گا، اور دوزخ پر مقرر فرشتے ان سے کہیں گے هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون۔ سورۃ طور میں اللہ فرماتے ہیں پس وہ آتش جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر نہیں آتا؟ اس میں اب داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ صبر کرو، تمہارے لیے یہ برابر ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ اسی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، آسمان و زمین کی کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ جب قیامت کے برپا کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس سے صرف ایک بار یہ کہے گا کہ ہو جا، اور وہ ہو جائے گی، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں فرماتے ہیں وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔ فرمایا مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھا لینا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے صرف ایک بار حکم دینے سے وہ وجود میں آ جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو وجود میں آنے کے لیے بار بار حکم دے،
کیونکہ اس ذات گرامی کے کسی حکم کی مخالفت کی جا سکتی ہے اور نہ اس کو اس کی بات کو ٹالا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ واحد قہار بہت ہی عظیم الشان ہے۔ اس کی عزت و جبروت اور اس کے جلال و بادشاہت نے ہر چیز کو مقہور اور مغلوب کر رکھا ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی معبود اور مالک نہیں ہے۔